वेलकम टू द मॉर्निंग, जहां हम मनी आईक्यू को बेहतर बनाने पर काम करते हैं। ये तज्जिया डीप मार्केट रिसर्च पर मबनी है। बिल्कुल। और हमारी यही कोशिश होती है कि इन टॉपिक्स को आम फहम बनाया जाए। हाँ, तो आज का हमारा जो गहरा तज्जिया है वो एक ऐसे मौजू पर है जो शुरू में बहुत बड़ा और मुश्किल लगता है, यानी कराची के सबसे प्राइम कमर्शियल इलाके में एक हाई राइज बिल्डिंग खरीदना। जो कि आम तौर पर लोगों को लगता है कि ये तो सिर्फ बड़े इदारों या मल्टी बिलियनर सेठ लोगों का ही खेल है। एग्जैक्टली मतलब जरा सोचिए कि अगर सिर्फ 10 रुपए में उस शानदार प्रॉपर्टी की ईंटों और उसकी छतों और वहां से आने वाले हजारों लाखों रुपए के किराए का हिस्सेदार बना जा सके। ये सुनने में तो थोड़ा ख्याली लगता है, लेकिन असल में आजकल की फाइनेंशियल मार्केट्स ने इस मुश्किल और इललिक्विड असासे को इंतहाई आसान और लिक्विड बनाने का तरीका निकाल लिया है। ठीक है, आइए इसको थोड़ा खोल कर समझते हैं। मुझे पता है कि जब भी रीट यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जैसी टर्म्स इस्तेमाल होती हैं तो आम लोगों को लगता है कि ये कोई बहुत खुश्क फाइनेंशियल जार्गन है। हाँ, जैसे किसी ने वॉल स्ट्रीट की कोई मोटी सी किताब सामने रख दी हो। बिल्कुल, लेकिन इसे आसान जबान में समझाना ही तो असली मजा है। आज के इस गहरे तज्जिए में हमारा मौजू है जेएस रेंटल रीट और उनकी मार्केट में आने वाली ऑफर फॉर सेल, जिसे मार्केट की जुबान में हम ओएफएस कहते हैं। हाँ ओएफएस। तो हमारा मिशन यही है कि इस मखसूस रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट की पेचीदगियों और उसके फवाइद को उजागर किया जाए। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये रीट दरअसल काम कैसे करता है। देखें, इसको इस तरह सोचें कि एक बहुत बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग है जिसकी कीमत अरबों रुपए में है। अब उसे अकेला खरीदना तो लगभग नामुमकिन होता है। सही बात है। तो रीट एक ऐसा कानूनी ढांचा है जो उस पूरी बिल्डिंग की मिल्कियत को लाखों या करोड़ों छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम कर देता है। अच्छा। जब हजारों आम लोग अपना थोड़ा थोड़ा पैसा मिलाते हैं तो उस पूल किए गए पैसे से वो बिल्डिंग उस ट्रस्ट की मिल्कियत में आ जाती है। फिर वहाँ से जो आने वाला किराया होता है वो सरमायाकारों में डिविडेंड के तौर पर बांट दिया जाता है। यानी फिजिकल प्रॉपर्टी की मालकियत का फायदा उठाया जाए, लेकिन लैंडलॉर्ड बनने का दर्देसर आरएमसी यानी रीट मैनेजमेंट कंपनी को दे दिया जाए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन देखें, अगर पूरा दारोमदार उस बिल्डिंग पर है जिससे किराया आना है, तो आखिर इस मखसूस जेएस रेंटल रीट के पास ऐसी कौन सी जायदाद है जो इसे अहम बनाती है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि किसी भी रेंटल रीट की असली जान उसकी लोकेशन होती है। जेएस रेंटल रीट के पास कराची के बहुत ही मशहूर कमर्शियल इलाका सदर में अब्दुल्ला हारून रोड पर वाक़े दी सेंटर नाम की बिल्डिंग के 7 ऑफिस फ्लोर्स शामिल हैं। 7 फ्लोर्स? यानी ये कोई काफी बड़ी स्पेस है। जी हाँ, फ्लोर्स 9 से लेकर 13 तक और फिर ऊपर के फ्लोर्स 19 और 20 इसमें शामिल हैं। और अब्दुल्ला हारून रोड का इलाका कॉरपोरेट टेनेंट्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए इंतहाई पुरकशिश है। अच्छा, तो इन फ्लोर्स पर जो लोग या कंपनियां किराए पर बैठी हैं, वो आम दुकानदार नहीं हैं, बल्कि लंबे अरसे के कॉन्ट्रैक्ट्स वाले कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं। बिल्कुल, आला दर्जे के कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा एक आम सरमाएकार के जहन में आने वाला सवाल उठाऊंगा। अगर ये द सेंटर बिल्डिंग इतनी ही प्राइम लोकेशन पर है और वहाँ से ठीक ठाक किराया आ रहा है, तो जेएस लैंड्स प्राइवेट लिमिटेड जो कि स्पॉन्सर हैं, वो अपना हिस्सा क्यों बेच रहे हैं? हाँ, ये पूछना बिल्कुल बनता है। मतलब जेएस लैंड्स अपनी मिल्कियत का 25% हिस्सा फरोख्त के लिए पेश कर रहा है। मैं नंबर्स देख रहा था तो टोटल तकरीबन मिलियन से ऊपर यानी 53,63,800 यूनिट्स पेश किए जा रहे हैं। अगर मेरे पास ऐसी मुनाफे वाली प्रॉपर्टी हो तो मैं क्यों बेचूंगा? यहाँ जो बात सबसे हैरानकुन है वो ये है कि इसका मकसद सिर्फ पैसा बनाना नहीं, बल्कि रेगुलेटरी कंप्लायंस है। अच्छा, कानूनी तकाजे। जी, एससीपी और पीएसएक्स के रूल्स के मुताबिक किसी भी रीट स्कीम को अपने फाइनेंशियल क्लोज होने के ठीक 3 साल के अंदर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट करवाना लाजमी होता है। ओह, तो इन पर लिस्ट होने की मजबूरी थी।
بالکل، اور اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ کاروں کا سرکل وسیع کرنے اور پرائس ڈسکوری کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ اس سے پورے معاملے میں ایک ٹرانسپیرنسی آ جاتی ہے۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم قیمت اور ویلیویشن کی بات کرتے ہیں تو اس آفر کی قیمت یعنی آفر پرائس 10.70 پی کے آر فی یونٹ طے کی گئی ہے، یعنی 10.70 پی کے آر، جی، جبکہ اس کی جو پار ویلیو ہے وہ تو 10 روپے ہے۔ تو کیا سرمایہ کار اسے زیادہ قیمت پر خرید رہے ہیں؟ اس چیز کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے ہمیں NAV یعنی نیٹ ایسٹ ویلیو کو دیکھنا ہوگا۔ وہ آسان لفظوں میں کیا ہوتی ہے؟ NAV دراصل اثاثوں کی خالص قیمت ہوتی ہے، یعنی اگر آج بلڈنگ بیچ دی جائے اور قرضے نکال دیے جائیں تو ایک یونٹ کی کیا قیمت بنتی ہے۔ صحیح۔ تو آڈیٹر کی رپورٹ جو گرانٹ تھارنٹن انجم رحمان نے تیار کی ہے، ان کے مطابق اکتوبر 2025 تک NAV 10.78 پی کے آر فی یونٹ بنتی ہے۔ او ویٹ، یعنی 10.78 روپے اس کی اصل قیمت ہے؟ جی ہاں، تو 10.70 پی کے آر پر خریدنا اصل میں سرمایہ کاروں کے لیے ایک چھوٹا سا ڈسکاؤنٹ ہے، اور اگر ہم ٹوٹل انٹرپرائز ویلیو کی بات کریں تو وہ تقریباً 2.31 بلین پی کے آر ہے۔ اچھا، تو آفر پرائس اصل میں ڈسکاؤنٹ پر ہے تاکہ عام سرمایہ کار آسانی سے متوجہ ہو سکیں، یہ کشش پیدا کرنے کے لیے ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن بات صرف قیمت کی نہیں ہے، ایک عام سرمایہ کار کو اسکیم کی سب سے بڑی کشش منافع یعنی ڈیویڈنڈ لگتی ہے، تو اس کی کیا پالیسی ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو ریٹ ریگولیشنز کے مطابق ان پر یہ قانونی پابندی ہے کہ وہ اپنی آمدنی کا 90 سے 100% حصہ سرمایہ کاروں میں لازمی بانٹ دیں۔ 90 سے 100%؟ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ بالکل، اور اس کے بدلے میں انہیں ٹیکس ایگزمپشنز ملتی ہیں، جسے پاس تھرو سٹیٹس کہا جاتا ہے۔ واقعی یہ ان لوگوں کے لیے بہترین ہیں جو لانگ ٹرم اور مستقل آمدنی چاہتے ہیں۔ لیکن تھوڑا میکرو اکنامک تصویر پر بھی بات کرتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے نمبرز بھی میں دیکھ رہا تھا۔ جی، ورلڈ بینک کے مطابق فائنینشیل ایئر 2026 میں GDP گروتھ 3.1% اور 2027 میں 3.4% متوقع ہے۔ صحیح، اور اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی کم ہو رہی ہے اور انٹرسٹ ریٹس بھی گر رہے ہیں۔ بالکل، جب انٹرسٹ ریٹس گرتے ہیں تو بینک ڈپازٹس کا منافع کم ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول میں اس طرح کے انکم جنریٹنگ ایسٹس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ وہاں سے آنے والا رینٹ اور ڈیویڈنڈ زیادہ پرکشش لگتا ہے۔ یہ لاجک تو پوری طرح کلیئر ہے، لیکن اگر ہر کرایہ دار وقت پر کرایہ دیتا تو دنیا میں کسی لینڈ لارڈ کو ٹینشن نہ ہوتی۔ ہر سرمایہ کاری میں کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہوتا ہے نا۔ ہاں بالکل۔ تو اگر کل کو ان کارپوریٹ ٹیننٹس نے کرایہ نہ دیا تو کیا ہوگا؟ ہر تجزیے میں خطرات کا احاطہ کرنا ضروری ہے۔ یہاں بنیادی طور پر 2 بڑے رسکس ہیں۔ پہلا کریڈٹ رسک ہے، یعنی کرایہ دار کی طرف سے ڈیفالٹ؟ جی، اگر وہ رینٹ اگریمنٹ توڑ دیں یا ان کی کمپنی ڈیفالٹ کر جائے۔ حالانکہ کارپوریٹ ٹیننٹ اسٹرانگ ہوتے ہیں لیکن رسک ہمیشہ رہتا ہے۔ اور دوسرا خطرہ؟ دوسرا ہے کیپٹل مارکیٹ رسک۔ جب یونٹس اسٹاک ایکسچینج پر آ جائیں گے تو ان کی قیمت میں اتار چڑھاؤ آئے گا جو مارکیٹ کے جذبات پر مبنی ہوگا۔ اچھا، یعنی صرف بلڈنگ کی قیمت نہیں بلکہ اسٹاک مارکیٹ کا موڈ بھی اثر ڈالے گا؟ صحیح کہا، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ پیکرا کی طرف سے اس REIT کو A+RR کی مضبوط ریٹنگ ملی ہے۔ A+RR، یہ تو کافی اچھا اشارہ ہے۔ بالکل، اور اگر ہم مارکیٹ کے پیئر سے موازنہ کریں جیسے ڈولمن سٹی یا گلوب ریزیڈنسی یا TPL اور امیج ریٹ، تو جیس رینٹل ریٹ کی یہ ریٹنگ اور جیس گروپ کی بیکنگ اسے دوسروں کے مقابلے میں ایک مستحکم مقام فراہم کرتی ہے۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر میں اس کو سمیٹوں تو JS رینٹل ریٹ کا ماڈل کمرشل آفس سپیس پر مبنی ہے، 7 فلورز ہیں، 10.70 پی کے آر اس کی آفر پرائس ہے، اور 90 سے 100% ڈیویڈنڈ دینا ان کی قانونی مجبوری ہے۔ بالکل صحیح سمجھا آپ نے۔ تو یہ سرمایہ کاری ان لوگوں کے لیے قطن نہیں ہے جو راتوں رات امیر بننے کے خواب دیکھتے ہیں۔ یہ ایک اسٹیڈی انکم اور لانگ ٹرم گیم ہے۔
صحیح بات ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک آخری نیا اور تھوڑا چھپا ہوا پوائنٹ ہے جو میں یہاں ضرور اٹھانا چاہوں گی۔ جی وہ کیا ہے؟ ریگولیشنز کے اندر ایک ریگولیشن 10 ہے۔ اس کے مطابق REIT مینجمنٹ کمپنی بنا یونٹ ہولڈرز کی منظوری لیے نئے ریئل اسٹیٹ ایسٹس اس اسکیم میں شامل کر سکتی ہے۔ ویٹ ریئلی؟ جی ہاں، اس کا مطلب ہے کہ RMC کل کو کوئی نئی بلڈنگ بھی اس پورٹ فولیو میں شامل کر سکتی ہے اور سرمایہ کاروں سے پوچھنا بھی ضروری نہیں ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ تو مستقبل میں جب JS رینٹل REIT اپنا پورٹ فولیو وسیع کرے گا تو کیا اس طاقت سے سرمایہ کاروں کے رسک اور منافع کے بیلنس پر کوئی بڑا اثر پڑے گا؟ یہ ایک ایسی چیز ہے جس پر گہری نظر رکھنی ہوگی۔ واو، یہ واقعی ایک بہت ہی تھاٹ پرووکنگ پوائنٹ ہے۔ مطلب آپ نے ٹھیک کہا، سرمایہ کاری کے بعد آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ RMC کے آگے کے پلانز پر دھیان دینا ضروری ہے۔ بالکل، یہی تو ایکٹیو سرمایہ کاری کی نشانی ہے۔ صحیح بات ہے۔ تو دوستوں، امید ہے کہ اس گہرے تجزیے نے اس آفر کی پیچیدگیوں اور مارکیٹ کے ڈائنامکس کو ٹھیک سے واضح کر دیا ہوگا۔ ہمیشہ کی طرح ہمارا مقصد ان ٹیکنیکل باتوں کو آپ تک آسان لفظوں میں پہنچانا ہے، اور ہم آگے بھی ایسی کوششیں کرتے رہیں گے۔ سجیسٹ ٹاپک اور کمپنیز آن وچ یو وانٹ ٹو سی ریسرچ بیسڈ کنٹینٹ۔ ہمیں آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ Press the bell icon to follow for future updates and like and subscribe our channel. Like and subscribe.